बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा फौजिया एडवोकेट। हमेशा की तरह आपके शुक्रगुजार। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कंटेंट पसंद करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग पसंद करते हैं। बहुत बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज व्यूअर्स, पिछली मरतबा मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसमें जो टॉपिक से सवालात थे, जवाब आपको बहुत पसंद आया। खुद जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा था क्वेश्चंस, वो सारे मैंने कोशिश किए कि सारे तो नहीं बता सकी, लेकिन ये कुछ मैंने जिनकी प्रॉब्लम्स थी, एम्बिग्विटीज थी, वो मैंने दूर कर दी। और उन्हें मैंने इसी के साथ साथ उनको कमेंट भी कर दिया था। मैंने ही कर दिया था कि भाई ये देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी मरतबा कमेंट्स इतनी मरतबा आती हैं कि अगर फ़ोन घर में रखा है, कभी मतलब सो रहा होता है, कभी मैसेज आते हैं, तो इसलिए मैंने हर किसी को ब्रीफिंग भी दे दी, बता भी दिया भाई मैंने ये टॉपिक डिस्कस किए। जिसको कोई परेशानी, इम्प्रोकाइटी कहते हैं, कोई मसला, किसी कोई उलझन रह गई, उसकी सुलझन बता दिए मैंने। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर भी कोई अगर नहीं समझ आते तो मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, आपको जवाब भी देती हूँ। या आप खुद भी बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ का कि मैं मतलब हमवतन गोश्त रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि आपने मुझे किया और मैंने आपको जवाब नहीं दिया, ये नहीं है पॉसिबल। मैं आपको पूरा कोशिश होती है। सर, एक चीज़ मैंने स्टार्ट की है और एक चैनल मैंने किया है, लॉन्च किया है, तो आपकी प्रॉब्लम्स हल करने के लिए तो लॉन्च किया है ना। को अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, आपकी परेशानियां सॉल्व होती हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाजिया बीबी ने मुझे बहुत बहुत अच्छी तरीके से मुझे उन्होंने कहा कि उन्हें समझ आ गई बात। मैंने उन्हें यही कहा था कि अपने जहाँ रहें वहाँ के माहौल को देख के कोशिश करें कि गुजारने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी चलता है ना ससुराल में, तो बहुत खुश हो रही थी इस बात के ऊपर। खैर, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी। अच्छा, मुझसे मैच टॉपिक मेरा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। मतलब क्या है, इसके अंदर ब्रीफिंग दी जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पाकिस्तान की कोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग चलती है, क्या क्या प्रोसेस है, टाइप्स, डेफिनेशंस, मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की जो जो डेफिनेशन है, जो सजाएं हैं, वो मैं तब आपको बताऊंगी। और एक बार फिर बहुत सारा शुक्रिया फीडबैक देने का। अच्छा जी, पर हमेशा की तरह आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन करूंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस अच्छा सेक्शन 6 है, पार्ट 2 इसका। इसके अंदर बताया जा रहा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than this code from the time being in force, there shall be 5 classes of criminal courts in Pakistan। ठीक है, 5 है। कुछ हमारे पास ये होता है कि omitted भी हो जाती हैं, कुछ ये होता है कि हाँ बाज़ औक़ात कुछ कोर्स, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो है ना ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो उनका कोई वजूद नहीं होता, या वो कोई मतलब उनका कोई काम नहीं होता, तो कुछ इस तरह भी होता है। ठीक है, हमारे पास है कोर्ट्स ऑफ सेशन कोर्ट्स है। सेशन कोर्ट्स क्या होती है, यहाँ पर जितने क्रिमिनल साइड के केसेस हैं ना, वो हमारा सीआरपीसी डील करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी इस चीज़ की कि हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल सूट, सिविल कोर्ट्स, हमारा जितना भी वो है, हमारा जितना भी सारा प्रोसेस है ना, जैसे लेडीज़ को डिवोर्स करनी है, लेडीज़ को बच्चों की कस्टडी लेनी है, इससे कुछ सारे जितने भी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जाते हैं। मतलब सिविल कोड बना ही इस चीज़ के लिए है कि वो लेडीज़ यानी तलाक, डिवोर्स, मेंटेनेंस, नान नफका, बच्चों की कस्टडी, और सिविल को जो ज़मीनी मुकदमात होते हैं ना, ज़मीन के जितने भी हमारे को ज़मीन कब्जा कर लिया किसी ने, तो जितने भी प्रोसेस वाली चीज़ें वो आपको सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेगी। ठीक है, मतलब जिसको भी बुगाटी है, जिसको भी मसला है, जिसको भी टेंशन है, वो जा सकता है। कोई औरत अगर उसको तलाक चाहिए, या मर्द को कॉन्जुगल राइट्स, तो पहले ही बता दूं कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं। हक ज़ौजियत के लिए अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मारता पीटता है या लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो बीवी रूट का जब मैके जाती है, तो मर्द कर सकता है कॉन्जुगल राइट्स, मतलब हक के ज़ौजियत, वो अपनी बीवी को वापस लाने के लिए हक के ज़ौजियत का मुकदमा दाखिल करता है, जो कि जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसके एवज अगर बीवी नहीं जाना चाहती है तो डिवोर्स वगैरह का भी हो सकता है, बच्चों की कस्टडी है, नान नफका है, हर चीज़ जो है ना हमारी
ازدواجی آئری جو ہمارے جو مسائل ہیں نا، پرابلمز، وہ سارے کے سارے سول کوڈ کنٹرول کرتی ہے اور ججمنٹ پاس کرتی ہے. پروسیس ہے، پورا لیندی ایک پروسیس ہے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرمنل کورٹس میں اب آ جائیں تو کرمنل کورٹس میں کیا ہے، جتنے بھی تھانہ، کچہری، پولیس اور ایف آئی آرز اور بیل اپلیکیشنز، جتنے بھی آپ کے اس ٹائپ کے، اور مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے، یا آپ کو کوئی 144 لگی ہے تو وہ بھی مجسٹریٹ کا ہی ہوگا. کوئی اگر ایسے رستے میں کوئی پبلک نیوسنس ہے آپ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں. مطلب آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، نیوسنس ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ نے کہاں جانا ہے، مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے، کرمنل کورٹس میں جانا ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تھانہ میں، جیسے بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ کیا کرے گا، پہلی فرصت میں آپ جو اللہ نہ کرے کسی ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں آپ نے ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کٹوانی ہے جا کے تھانے میں. ٹھیک ہے. آپ پہ ظلم ہوئے، آپ نے جا کے کٹوا دی، اس کا پروسیس چلے گا. اگر آپ کو مارا پیٹا گیا ہے تو آپ کا ایگزامن ہوگا، آپ کو ہاسپٹل بھیجا جائے گا، اس کی باقاعدہ رپورٹ آئے گی. پھر اگر آپ کا کمپرومائز ہو گیا، بھائی پارٹیز جیسے لڑتی بھی اور کمپرومائز ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ کا کیس آگے تک نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. کورٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اگر اس ٹائپ کی کوئی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو بیچ میں کمپرومائز جاتا ہے، کیونکہ باہر سے جو لوگ لڑتے بھی ہیں نا تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ اکثر پیچ اپ ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر کیس کی پروسیڈنگ آگے چلتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو بیل چاہیے، کسی پہ مقدمہ بن گئے، کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کو بیل اپلیکیشن لینے چاہیے. بیل بیفور اریسٹ بھی ہوتی ہے اس لیے، اور بیل اس کے دیگر ساری کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اس میں ضمانت چاہیے ہوتی ہے، پیسے ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے اکثر ٹی وی میں سنا ہوگا نواز شریف کی بیل ہوئی کروڑوں میں، شہباز شریف کی بیل ہوئی کروڑوں روپے دے کے، پاکستان کا پیسہ کھایا ان لوگوں نے، وہی بیل میں واپس دے دیتے. تو یہی پروسیس چل رہا ہے. صحیح ہے. سمجھ آ گیا. آگے آپ کو مزید بتاتی ہوں. کلاسز آف کرمنل کورٹس، ہمارے پاس کوڈ آف سیشن آ جائے گا. The 5 classes of criminal courts mentioned in the section are arranged in a certain order. The session court being the highest and the court of the magistrate third class being the lowest court. مطلب کیا کہا، کرمنل کورٹس کے اندر، سیشن کورٹس کے اندر ہم جائیں گے تو ہماری جو ہائیسٹ کورٹ ہے ہماری کورٹ آف سیشن کورٹ ہے. ٹھیک ہے. اور لوئسٹ کورٹ ہماری کون سی ہے، وہ مجسٹریٹ جو کہ تھرڈ کلاس کا ہے بیچارہ. تھرڈ کلاس مطلب وہ تھرڈ کلاس نہیں ہے، تھرڈ مطلب 1 2 3. تو ہم تھرڈ کلاس کہہ رہے تھے. تھرڈ کلاس اور چیف ہے وہ لوور والا تھرڈ کلاس نہیں ہے. 3 کلاس جیسے ٹائپس ہے نا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، تو وہ سب سے لوئسٹ ہمارا جو ہے کورٹ ہے. ٹھیک ہے. ایچ کلاسز آف کورٹ مینشن ان دا سیکشن از ڈفرنٹ فرام دا ادر. Thus, a high court is not a court of session even when accession original criminal jurisdiction. A court of session is not a magistrate under any circumstances. ٹھیک ہے. Besides these 4 classes may also be honorary, and honorary magistrate may either sit single or in benches or 2 or more. اچھا یہ ہم نے سنا ہوگا نا خبروں میں کہ 2 بینچوں کا مجسٹریٹ بیٹھے گا یا 1 بینچز کا. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بینچز ہوتی ہیں، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. سب ڈویژنل مجسٹریٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سیٹنگ ہوتی جاتی ہے نا اس کا سیٹ اپ بتاتے جاتے ہیں کہ 2 بینچ کا 2 بینچ بیٹھا. یہ ڈیفینیشنز ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی، اور یہ آپ کو بتاتی جاؤں گا. زیادہ بتاؤں گی تو ذہن میں الجھ جائے گا آپ کے. Though the term criminal court has not been defined anywhere, but in general connotation it means a court as mentioned in the Code of Criminal Procedure. اچھا اس کی کوئی پراپر وے نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے جے بھائی کہ کرمنل کورٹ کی کوئی پراپر میننگ نہیں، لیکن اگر ہم اس کو معنوی اس کا لیں تو اس کا یہی ہوگا معنوی کے جیسے وہ کورٹ جو مینشن کی گئی ہیں CRPC کے اندر، مطلب ہمارا پاکستان، ہمارا قانون. ٹھیک ہے. اس کے اندر CRPC بھی آتا ہے. CRPC میں جو کورٹس مینشن کی جائیں گی یہ قانون پاس ہوا ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھا اور اسے قانون بنا دیا، نو، یہ پاس کیا جاتا ہے. اور اس کا جو ہے مزید جو مطلب کورٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، سارے کی چیز ہوتی ہے. اور ہماری ماشاءاللہ کورٹس کے ججز سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک
सब माशाल्लाह पावरफुल है, किसी लम्हे किसी वजीर को मुअत्तल करने का भी मजाज रखते हैं, कर सकते हैं। तो और अगर उनकी कोई बेइज्जती करते हैं तो उसके लिहाज से भी बड़े से बड़े पाकिस्तान के वजीर ने जाके उनसे सॉरी तलब की है, क्योंकि अहानत आमेज रवैया किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सदर हो पाकिस्तान के, चाहे कोई आर्मी हो, कुछ भी हो, अहानत आमेज रवैया जो है वो पसंद नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं, वो मंजूर नहीं बिल्कुल भी। ये कोई भी उठे और जजेस की बुराई कर दे, कोई भी पाकिस्तान का सुपीरियर टाइप का ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसको ये राइट नहीं कि वो उठे और पाकिस्तान के जजेस की बदतमीजी करे या अहानत करे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊंगी सेशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद ये डिफरेंशिएशन देती जा रही हूँ, नहीं समझ आता मुझे कमेंट बॉक्स में आप याद से बता दीजिएगा कि नहीं समझ आया। सेशन, डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट, ईच province shall consist of section division and every section division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts, ठीक है। Power to alter division and districts, the provisional government may alter the limits or the number of such divisions and districts. Exciting division and district mention till altered, the section, division and district exciting when the code comes into force shall be sections, divisions and district respectively unless until they are so altered. ये पावर है उनके पास, जो भी कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और अच्छा एक बात है, जैसे हमारी मैंने ज़्यादा सिविल सूट्स किए हैं, तो हमारी एक वो टर्म है ज्यूरिसडिक्शन। और ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग ये होता है कि आप एक लड़की जैसे है वो अपना हस्बैंड से ने निकाल दिया बच्चों समेत मार पीट के, या उसको कुछ ऐसा मसला वो छोड़ के गई, तो जब वो केस करेगी तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वो जिस जगह रहती है उस ज्यूरिसडिक्शन में वो केस कर सकती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ वो रह रही है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा और वो केस कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 है, 8 है, पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट सब। ये सारा आपको लंबी सी, अगर आप चाहें तो उसको बुक को खोल के पढ़ सकते हैं, बुक के अंदर सारा है, क्योंकि अगर सारी बुक बता दूंगी तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ खुद भी करें, सारा कुछ आप लोगों ने मुझ पे रख दिया है कि ये बता दें, वो बता दें, वो बता दें, कुछ खुद भी तो किया करें ना, बुक्स खोलें और बुक्स मतलब ये निकालें। आप बैठे बैठे आप अगर अपना मोबाइल के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं तो इजीली कर सकते हैं, नॉट इतना मुश्किल नहीं है लॉ का पढ़ना, ठीक है। आप लोगों ने हवा बना दिया है, हर काम मुझे बता देते, आप बता दें। अरे मुझे अपने भी घर के ढेर सारे काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी होती हैं, मुझे एक एक चीज़ निकाल के फिर वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता रही थी ये सारा प्रोसेस है जितना भी है, जैसे पीस भी है यहाँ पे 22 जस्टिस ऑफ पीस फॉर द मुफस्सिल है या जो भी है, provinces government so far as regard the territorial subject to its administration may be notification in the official gazette appoint such person resident within Pakistan or not being the subject of any foreign state it thinks fit to be justice of the peace within or for the local area mentioned in such notification। अच्छा, सेक्शन 22 जस्टिस ऑफ पीस का डिफाइन कर रहा है, तो उसने ये कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल मतलब सूबाई गवर्नमेंट को मजाज है, इख्तियार है कि वो टेरिटोरियल सब्जेक्ट के तहत कोई सा भी जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती हैं जो कि पाकिस्तानी हो। जस्टिस ऑफ पीस की पहली जो उसकी खासियत है कि वो पाकिस्तानी होना चाहिए, और दूसरी बात है कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग न करता हो। मेन चीज़ उसकी क्या है कि वो पाकिस्तानी हो और अपना सूबाई, टेरिटोरियल का मतलब अपना जो हद के अंदर, हमारा सूबा सिंध है तो ऑब्वियसली हमारे सूबा सिंध के अंदर से ही जो है बुक लिया जाएगा जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है। अच्छा जी, जस्टिस ऑफ पीस का क्या मतलब होता है कि वो काम करता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट
for such period as may be specified in the notification and subject to such rules as may be made by it any person who is citizen of Pakistan, as to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of the peace for a local area to be specified in the notification, and more than one justice of the peace may be appointed for the same local area. अच्छा जी, हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, एज पहले भी मैंने आपको बताया, और इसके अंदर ये होगा कि पाकिस्तानी होगा, ठीक है, सूटेबल करता होगा हमें, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और जैसे इसका क्या काम यही है कि वो मेंटेन रखे, कोई शिकायत करे तो अरेस्ट, देखिए जैसे पीस मेकिंग एन अरेस्ट in excess of any power under subsection 1 shall forthwith take or causes to be taken the person arrested before the officer in charge of the nearest police station and furnish such officer with a report as the circumstances of the arrest. अच्छा, अगर चाहे तो ये पीस मेंटेन कर ले कि इसको पावर्स भी हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर को कहे कोई थाने के वजह से इस तरह हो रहा है तो वो एक्शन लेने का मजाज है, ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट्स, द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. Offenses may be divided into two groups: offenses under the Pakistan Penal Code, offenses under any other law. अच्छा, पाकिस्तान पिनल कोड का क्या होता है, उसमें हम सजाएं, हमारे यहाँ जैसे ना कोई भी उम्र कैद की सज़ा है या कोई भी ऐसी बात है जैसे ना वो सारी सज़ाएं जो कुछ, जैसे कुछ किसी बीवी को मारा पीटा या कोई ऐसी भी कोई भी जिसमें हम किसी को मारते पीटते कत्ल करते हैं, या इस्लामिक सज़ाएं हैं, या जैसे किसी को मार दिया तो जो दियत वगैरह लगती है वो बताई जाती है। तो हमारे सारा पिनल कोड जो है आपको डिस्क्राइब करेगा सारी पनिशमेंट्स, सारी जितनी भी पनिशमेंट्स आप मतलब जो जो लगेगी ना वो बताएगा पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, ठीक है। Section 28 deals with group and provision that any such offence can be tried by the High Court or by the Court of Session or by such magistrate as is competent to do as by call. 8 of the second said. अच्छा, इसमें सारा बताया गया है कि आपको क्या क्या मतलब इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस होंगे, और इसकी डेफिनेशन कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस की मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है, मैं को पहले ही बता चुकी हूँ कि ना ये पिछली वीडियो देखें, मेरी सारी वीडियोस में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ना जो सेटअप है आप उसको देखें, और नहीं समझ आते तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी, लेकिन कम अज़ कम खुद भी तो मेहनत करें ना, सारा सब कुछ मैं करके दूंगी, क्या स्पून फीडिंग है क्या। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 31 कैन डिफाइन sentences which High Court and Session judges may pass. A High Court may pass sentences authorized by law. High Court जो है वो जितनी भी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ है, जो कि रिकमेंडेड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जजेस की तरफ से, वो सारी दे सकता है। हाई कोर्ट को पावर है कि वो आप उसको, जैसे किसी को सजाए मौत हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, उस सजाए मौत की हम सेशन कोर्ट ने पास कर दी, उसके बाद वो जाके वो हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको अपील दायर कर सकता है, रिवीजन होती है, और इस तरह की 3 टाइप की चीज़ें होती हैं जिसके तहत आप जाके ईजीली हाई कोर्ट में उस फैसले को मौखर करने के लिए, कलअदम करने के लिए, या उस फैसले को ख़त्म करने के लिए कि भाई अनजस्टिस हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी के बुनियाद पे आप जाकर उसको कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सी पार्टीज़ का पैचअप भी हो जाता है कि नहीं भाई चला कत्ल है, कत्ल में लोग दियत वगैरह लेके ये इस तरह की कोई चीज़ करके जो है वो इग्नोर, मतलब सज़ाएं ख़त्म। बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, कई शाहरुख जतोई का केस था, आपने टीवी पर देखा होगा, कितना कुछ हुआ, उसके बाद वो जाके वहाँ जो पार्टीज थी उनका कंप्रोमाइज़ हो गया, पैचअप हो गया, केस ख़त्म। इस तरह होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये केस चलता है, जो हाई कोर्ट को बेटर लगता है, जो वो देखता है कि प्रूफ्स क्या हैं, जो वो देखता है, तो सज़ा को अगर सज़ाए मौत है तो वो कैद में तब्दील कर सकता है, या अगर ऐसा है तो उसको रिहा करने की बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में ऐसे भी हुए हैं
व्यूअर्स की जो हम तो हम ज़ाहिर हम इतने वो नहीं हैं बड़े कि हमें पता होगा, लेकिन हम टीवी पर देखते हैं कि कई लोगों की ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हुई कि उन्हें नाजायज़ तरीके से फंसाया गया, फिर उनको नाजायज़ तरीके से उनकी सज़ाएं वो पड़े जेलों में। कई औरतें, कोई जो जवान थी, जो वो जेल से बाहर आई हैं, बाकायदा हमने टीवी पर देखा कि उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो ये नाइंसाफ़ी है। और हमारा कानून ऐसा है कि ये मकड़ी का जाला है, जस्ट लाइक, जिसमें मक्खियां तो छोटे छोटे लोग फंस जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े बैल, ऑक्स, बफेलोज को फाड़ के निकल जाते हैं। आप ये देखें नवाज शरीफ का क्या हुआ, हर दफा बाहर चले गए, इस दफा भी बाहर चलेगा। और इतना ज्यादा उन्होंने ड्रामा भी किया कि बीमार हैं, ये हैं, लोग रोना पीटना मच गए, सब रोने लगे। और इमरान खान भी अगर कुछ नाउजुबिल्लाह हो जाता तो पीएम का नाम आता कि इन्होंने जान ही नहीं दिया, और वो एक और गदर फिशार बर्पा हो जाता। तो क्या हुआ, वो जाके चले गए। उनकी बिजनेस, उनका सारा हमारा पाकिस्तान का पैसा लूट मार करके सब अब हम भुगत रहे हैं। हम अब हमारी, अब जैसे हम लोग, हमारे सीनियर, हमारे हम न्यू नस्ल हैं, न्यू जनरेशन है, हमारे बड़ों ने भुगता, ठीक है। अब ये न्यू जनरेशन हम है, अब आने वाली नस्लें भी जा रही हैं, इसका खुमियाजा भुगतेंगी। जो कर्ज वो खा के यहाँ से चले गए, उस कर्ज की किस्तें हम निपटा रहे हैं थ्रू महंगाई के जरिए। बिजली इंतहा की महंगी, आप यकीन करें, हम तो चले छोटी फैमिली जिनकी है वो तो सरवाइव कर लेते हैं। अल्लाह रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है, इसमें कोई कंप्रोमाइज, मतलब इसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन ये कि महंगाई तो है ना, वो जो बहुत लेविशनेस से बंदा खाता, अब थोड़े थोड़े में गुजारा लोग करें, गरीब। यकीन करें, जो सड़कों में भीख मांगते बच्चे देखती हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस। ठीक है, हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हम देखेंगे बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, फैमिलीज, ठीक है, गरीब लोग तो सड़कों पे आके ले लेते हैं, लेकिन जो बेचारे मिडिल क्लास है वो कहाँ जाएंगे, इसका किसी को एहसास नहीं। आप 12,000 किस्त एक साथ बांध दिया आपने, लोअर मिडिल क्लास चला गया, गरीब चला गया, सदका फितरा ले लिया, लेकिन जो बेचारे जो दरमियानी तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ये उनको तो मांगने में भी शर्म आएगी, वो किसी कहते भी रखते होंगे, अल्लाह हम किससे मांगेंगे, तो बुरी बात है, एक रेपुटेशन है। तो इस तरह का ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और ये जितने भी थे ना, इनके किए गए जो लगाए पौधे हैं ना कांटों के, वो आवाम भुगत रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है, सड़कों पर निकलते हैं, अपने बच्चों को या अपने घर वालों के लिए कुछ लेते हैं तो उनको भी इतना हम नहीं दे, बाजार एक फैमिली उनके बच्चे को दे दिया, एक को दे दिया, पूरी फैमिली से जो सफ़र कर रही है इस चीज़ में, किसकी वजह से, हमारे जो लोग खा के पाकिस्तान से पैसे भाग गए ना, पाकिस्तान का, उनकी वजह से। अब नाम बदनाम आने वाले प्राइम मिनिस्टर का है। अब जो बीच में चीज़ कर दी गई है उसमें तो उनका कसूर नहीं है ना। खैर, अच्छा जी, मैं आपको बताई थी, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अदरवाइज बाय लॉ, ठीक है। सेशन हाई कोर्ट सारी सजाएं पास कर सकता है, सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस में पास एनी सेंटेंस अदरवाइज बाय लॉ, बट any sentence of either death pass by any such judge shall be subject to confirmation by the high court। अगर सेशन जजेस सब सजाएं दे सकता है और असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज भी, बट क्या है कि अगर वो सेंटेंसेस ऑफ डेथ की देता है तो उसको शैल बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट, यानी उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा, उसको वो मजाज नहीं है कि ना वो सजा दे दे, ठीक है। सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस मजाज, उनको पास ऑथराइज तो हैं, लेकिन सब पनिशमेंट के, लेकिन क्या है कि वो है ना, लेकिन वो क्या है कि डेथ सेंटेंस जो है कंफर्म करेंगे हाई कोर्ट से, उसके बगैर नहीं दे सकते हैं। एंड असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। अच्छा, वही बात, असिस्टेंट सेशन जजेस में पास कोई भी सजा दे सकते हैं जो कि लॉ से ऑथराइज हुई हो, लेकिन एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 7 years, इसके अलावा कौन सी नहीं दे सकते, सजाए मौत और 7 साल की सजा असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता, ठीक है। सजाए का तो वो ऑथराइज है, दे सकते, लेकिन दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो मौत की सजा और 7 साल की सजा नहीं दे सकते, ठीक है। आया समझ। सेंटेंस विच सेक्शन 32 कैन डिफाइन मजिस्ट्रेट विच सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट कौन कौन सी सेंटेंसेस पास करता है जनाब।
द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पास द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेमली, अच्छा फिर वही बात कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, 3 डिग्रीज है, 3 दर्जा बंदियाँ हैं, 3 क्लासिफिकेशन ऑफ जजेस मजिस्ट्रेट की, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है जो कि इम्प्रिजन फॉर अ टर्म विच मे नॉट मे एक्सटेंडेड 3 years, 3 साल की सजा दे सकते हैं, इंक्लूडिंग से सॉलिटरी कन्फर्मेंट एज एन ऑथोराइज बाय लॉ, ठीक है। क्या कर सकता है, 3 साल की सजा दे सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सकता है, और इसके अलावा फाइन नॉट एक्सीडेंट 15,000, 15,000 से ऊपर के दरमियान में वो फाइन कर सकता है। अच्छा, विपिंग क्या होती है, WIPPING, विपिंग मतलब कोड़े की सजा, विपिंग कहते हैं कोड़ा मारने की सजा को। कोड़े मारने वाले मतलब आपने कई दफ़ा फिल्मों में देखा होगा ना कि टिकटिकी में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत लोगों को कोड़े मारे गए। अगर हम यूट्यूब वगैरह पर देखें, क्योंकि ये बैकडेटेड चीज़ें अगर हम देखना चाहें तो उसी पे अवेलेबल होती हैं, तो बाकायदा एक डंडे के ज़रिए उसको, और हाँ इस तरीके से हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीढ़ी में भी देखा कि बाकायदा हाथ बांध के बिला सब हज़रत बीबी ज़ुलेखा ने उनको कोड़े पड़वाए, तो वो प्रोसीडिंग सारी उसके अंदर दिखाई गई। अगर आप देखना चाहो तो उसमें भी देखिएगा कि कोड़े की सज़ा जो है वो एक मतलब लकड़ी की टिकटिकी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, उसे बांध के और रात भर एक कोड़ा जो है तेल और उसके मिक्सचर में शायद डुबो के मारा जाता है, उसको विपिंग कहते हैं, यानी कोड़े की सजा, ठीक है। अच्छा, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सकता है, 15,000 जुर्माना दे सकता है, और कोड़े की सजा दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इम्प्रिजन फॉर टर्म विच नॉट एक्सटेंडेड 1 year इंक्लूडिंग सच, अच्छा ये हो गया, ये विपिंग तक हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, 3 साल की सज़ा, 15,000 जुर्माना और कोड़े की सज़ा हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है, ओके। कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, अच्छा जी इसके अंदर क्या होगा, इसमें वही कि हमारा जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 2 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा, और वो मतलब जो ऑथराइज लॉ ने किया है उसके हद के अंदर रहकर, और 5,000 रुपीज़ का जुर्माना कर सकता है, 5,000 मीन्स 5,000 रुपये, 1 साल की सज़ा दे सकता है हमारा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ओके। अच्छा, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास नहीं मतलब मैं थर्ड क्लास ही बोला जाएगा, 3 नंबर है हमारा सी, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। अच्छा जी, बेचारे ये क्या कर सकते हैं, 1 महीने की सज़ा है इनके ऊपर, 1 महीने की सज़ा दे सकते हैं और 1,000 रुपये का जुर्माना, बेचारे। अच्छा, इनके पावर थोड़े महदूद होते हैं, इसलिए ये सिर्फ सबसे हमारी लोएस्ट क्लास है, हाईएस्ट क्लास हमारी सेशन कोर्ट्स है CRPC के अंदर, और लोएस्ट क्लास हमारी सबसे जो है ना मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास है, जो कि सिर्फ 1 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में पास एनी लॉफुल सेंटेंस इन कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इट इज ऑथराइज बाय लॉ टू पास। अच्छा जी, ये तीनों जो मजिस्ट्रेट हैं सजाएं दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक लिमिट है। लिमिट का मतलब हर किसी की एक लिमिट होती है ना, कि एक चपरासी का काम ये होता है ऑफिस में कि वो ऑफिस की बॉटल्स लाएगा, वो चीज़ें ला के देगा, वो उसका ये काम नहीं चपरासी का, प्यून का कुछ जाके कंप्यूटर में बॉस की चेयर पे बैठ जाए, उसकी लिमिट है, ठीक है, उसकी हद है, एक हद है, आप उस हद के अंदर रह के काम करेंगे। इसी तरह हम देखें तीनों जजेस की एक लिमिट है जो कि कानून के तहत बनाई गई है, किसी थर्ड पर्सन उठ के नहीं बना दी, ये कानून के तहत बनाई गई है, जिसके तहत इनको ना ऑथराइज किया गया है। इनके जो चीज़ें हैं, इनकी जो वो हैं अपना जो इनकी लिमिट्स हैं, इनके अपने हुदूद हैं, उसमें रहकर उसकी तमाम चीज़ें बताई गई हैं, ताकि पता चल सके कि भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना, 3 साल की सज़ा, 15,000 जुर्माना और विपिंग की सज़ा, ठीक है। जबकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल की सज़ा और 5,000 जुर्माना, और इसके बाद थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो 1 महीने की सज़ा, 1,000 जुर्माना, ठीक है।
میری آواز بیٹھ گئی ہے بولتے بولتے. سمجھ جانا اس چیز کو, یہ پوائنٹس آتے ہیں ایگزام میں پیپر کے اندر, آپ نے ایزیلی سمجھنا ہے اس چیز کو اور سمجھ کے اس کو یاد بھی کرنا ہے. مجھے دیکھیں یاد ہو گئی ماشاء اللہ سے. اچھا جی, یہ وہ سزائیں ہیں جو آتھورائز کی گئی ہیں بائی لا. اچھا, سیکشن 33, پاور آف مجسٹریٹ ٹو سینٹینس ٹو امپریزمنٹ ان ڈیفالٹ آف فائن. The court of any magistrate may award it such terms of imprisonment in default of payment of fine as in authorized by law in case of such default. اچھا, یہ سیکشن آپ کو بتائے گا اگر کوئی شخص ایسا جس کے پاس جرمانے کی رقم نہیں ہے, غریب ہے, وہ کہاں سے لائے گا, تو اس صورت میں کیا ہوگا, مزید جو ہے اس کی سزا بڑھا دی جائے گی. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو پڑھ کے, ٹھیک ہے. Proviso as to certain cases, the term is not in excess of the magistrate power under this code. In any case decided by the magistrate where imprisonment has been awarded by part of the substantive sentences, the period of imprisonment awarded in default of payment of the fine shall not exceed 1 month, 1/4 of the period of imprisonment which such magistrate is competent to inflict as punishment for the offence other than imprisonment in default or payment of the fine. The imprisonment awarded under this section may be in addition to some substantive sentence of imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 32. وہی بات کہ اس کے اندر یہ اوپر نیچے ہو جائے گی, ظاہر سی بات ہے اب پیمنٹ نہیں دیں گے تو سزا میں تو اضافہ ہوگا. اس لیے یہ سارے چیپٹرز ہیں, بتاتی جا رہی ہوں میں آپ کو. اچھا, section 34, higher powers of certain district magistrates. The court of magistrates specially empowered under section 30 may pass any sentence authorized by law except sentence of death or imprisonment for a term which may be exceeding 7 years. اچھا, section 34 define کرتا ہے highest power of certain magistrate کیا ہے کہ یہ ساری سزائیں تو دے سکتے ہیں جو کہ authorized by law ہیں. وہ سزا جو کہ موت کی ہے, سزائے موت یا 7 سال کے اوپر کی سزا, یہ ججز نہیں دے سکتے. اس کے لیے ان کو شیل بی کنفرم بائی ہائی کورٹ, ہائی کورٹ کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ بغیر کنفرمیشن کے یہ نہیں ہوگا. اچھا, لا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے کہ آپ کو جسٹس ملے, آپ کو انصاف ملے. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے سب لوگوں کو تھانہ کچہری کورٹ اس سے اللہ میں پرے رکھے اور اللہ کے امان میں رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنا آس پاس دیکھ کے رکھیں, خدا اپنی پناہ میں رکھے, کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے کسی کو مسئلہ ہو, جو قانونی شکنجے میں آپ پھنس جائیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان مطلب اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا, پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے بلا سبب اس کی کمپلین ہوتی ہے, بلا سبب وہ پھنس جاتا ہے. تو خدا ساتھ دیتا ہے ایسے لوگوں کا جو بے گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کہ ہم کہتے ہیں یوں ہوا لیکن ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اس معاملے میں. اوپر رب کی ذات بھی تو بیٹھی ہے نا, اسے اللہ پہ توکل رکھیں اور نہ کریں ایسا کہ اللہ بھی اپنی پناہ میں رکھے. میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں ویورس کے, اللہ میں سب کو اپنی پناہ میں رکھے, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, بس اللہ مولا کے سائے میں. تو کہتے غم حسین کے لوگ غم نہ ہو, خوشی خوشیاں, سب کو اللہ میں پریشانیوں سے بچا کے رکھے. ٹھیک ہے, پھر بھی اگر اللہ میں خیر رکھے. اچھا, سیکشن 35, sentence in case of conviction of several offences as one trial. When a person is convicted at one trial of the 2 or more offences, the court may, subject to the provision of section 71 of Pakistan Penal Code, sentence him for such offence to the several punishments prescribed. Therefore, which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the there in such order the court may direct, unless the court directs that such punishment shall be run currently. Maximum term of punishment in the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court by reason only for the aggravated punishment for the several offences being in the excess of punishment which it is competent to inflict or conviction of single offence to send the offence for trial before a higher court. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جناب
آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ پڑھ کے ہی سمجھ آئیں گی, ایسے سمجھ نہیں آتی. میں بتاتی جا رہی ہوں, نہیں سمجھ آتا مجھ سے پوچھتے جائیے گا بھائی یہ سمجھ نہیں آیا, بک کھولیں, بک کے اندر دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پولیس ہے, پولیس بلاتی ہے تو اس کا, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی شارٹ کوسچن ہے, یہ آپ کے پیپرز کے اندر آتے ہیں جو ہم نے بھی LLB کیا ہے, تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا جی, آرڈنری پاورز آف مجسٹریٹ, آل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, سب ڈویژنل مجسٹریٹ اینڈ مجسٹریٹ آف دا first class and third class have the powers hereinafter respectively conferred upon them and specified in the third schedule. اچھا جی, یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاورز وغیرہ اگر بک کھولیں شیڈیولز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو باقاعدہ نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ all district magistrates, اچھا 37 additional powers conferable on magistrates. In addition to his ordinary powers, any subdivisional magistrate or any magistrate of the first, second or third class may be invested by the provincial government of the district magistrate as the case may be with any powers specified in the fourth. اچھا, اس میں بتا رہی سارے جتنے پاورز ہمارے ہیں نا وہ فورتھ شیڈول کے اندر ڈسکرائب کیے گئے ہیں. اچھا, آپ پتہ ہے بیل کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیل کیا ہوتی ہے؟ ضمانت, بیل بفور اریسٹ, ضمانت قبل گرفتاری. یہ مجھ سے پوچھا تھا آپ نے. اچھا, پبلک پروسیکیوٹر, اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تاہا نے کہ بھائی اگر جو غریب پرسن ہے تو وہ کیا کرے, اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اور وہ جو ہے وکیل کے اخراجات ہوتے ہیں, اور ظاہر بات ہے وکیلوں کا بھی تو پیٹ ہوتا ہے نا. اگر وہ ایک فلی طور پہ اس فیلڈ کو ٹائم دے رہے ہیں تو سر وکیلوں کو بھی تھوڑے بہت پیسے زیادہ کے زیادہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. تو ہر جگہ جا جا کے رشوت دے دے کے آپ لوگ اپنے کام کراتے ہیں. اگر تھوڑا سا پیسہ وکیل زیادہ لے لیتا ہے تو واویلا غدر مچ جاتا ہے. اور یقین کریں کلائنٹ اتنی رو کے پیسے دیتے ہیں, ویسے وہ سالگرہ کرتے پھریں گے, ہوٹل ہر جگہ گھومیں گے, لیکن جب کورٹ نے فیس دینے کی باری آتی ہے نا تو ان کا اتنا مسا منہ بنتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, غریب ماڑو ہیں, ہم کیا کریں. ارے بھائی آپ ہر جگہ گھوم رہے ہو, ٹھیک ہے. میں 2000 ہیبیس کارپس کے میٹر آئے تھے ہائی کورٹ میں. تو ہیبیس کارپس مطلب جیسے وڈیرے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا بندی بنا لیتے ہیں اور اسے کام قیدی. ہیبیس کارپس مطلب کسی کو بھی زندان میں ایک زندان کریٹ کیا وڈیرے نے, اس میں جو ان کے جو جس سے قرضہ لیا, جس کو کچھ کیا, ایسی بات ہوئی تو ان کو اس میں ڈال کے ان سے کام لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو جبری بیگار لی جاتی ہے. تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, اور ویسے وہ ایسے مطلب لاوش ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ, لیکن کیا ہے کہ جب وہ پیمنٹ دینے کی بات آتی ہے نا تو اما سائیں ادی سائیں پیسے ہی نہیں ہیں. اب پوچھو آپ کورٹ آ گئے تو ذرا ایکسپینسز ہوتے ہیں کورٹس وکیلوں کے بھی, وہ پیپرز دیتے ہیں اور باقاعدہ ٹکٹس لگتے ہیں, اور جتنی مالیت کا کیس ہو اتنی مالیت کو ہمیں گورنمنٹ کو ٹکٹ کو لگا کے پیڈ کرنے ہوتے ہیں. ہم اپنی جیب سے تو کچھ نہیں کریں گے, ذرا کیس آپ چلا رہے ہو تو آبویسلی آپ ہی نے کرنا ہے نا, ہم تھوڑی دیں گے. اس میں بھی اتنی رو کے حجت کر کے دیتے ہیں کہ بندے کا تو بال نوچنے کا من کرتا. خیر ہم لوگ تو چھوڑ دیتے بہت, لیکن جو غریب نہیں ہے, جو حقدار نہیں ہے, جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور اپنے کو مسموسی سی شکل بنا کے معصوم سی انوسینٹ ادی ہے ہی نہیں پیسے, تو پھر اس سے تو پھر نکلوانا واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ شور کرنا کہ بھائی اچھا یہ ہو گیا. اچھا مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ پبلک پروسیکیوٹر کا کیا کیا جائے, تو پبلک پروسیکیوٹر پہلے اس کے پاور سنیں. 492 ہے ڈیفائن کرتا ہے پاور ٹو اپوائنٹ پبلک پروسیکیوٹر. The provincial government may appoint generally or in any case for any specific class of cases in any local area one or more officers to be called public prosecutor. ٹھیک ہے. The district magistrate or subject to the control of the district magistrate, the subdivision magistrate may, in the absence of public prosecutor or where no public prosecutor has been appointed, appoint any other person not being an officer of police below such rank as the provincial government may prescribe in this behalf to be public prosecutor for the purpose of any case. اچھا کوئی غریب ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پبلک پروسیکیوٹر ہائر کیا جا سکتا ہے, بٹ لیکن ہے نا اگر نہیں ہے, اگر
اگر جیسے نہیں ہے ایسا کچھ نا تو پھر وہ مجسٹریٹ ایک ہے نا بندہ آپ کو ہائر کر کے دے گا جو آپ کو پروسیڈ کرے گا، آپ کی ساری باتیں بتائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، سیکشن 31 ہے ہمارا، سینٹینس وچ میں بھی پاس بائی کورٹ آف ویریس کلاسز ہیں اور چیزیں ہیں، اور ہمارا سینٹینس وچ کورٹ اینڈ کلاسز سیشن ججز میں پاس ہے، سارا بتا چکی ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک دفعہ کہ ہائی کورٹ جو ہے کوئی بھی سینٹینس پاس کر سکتا ہے، اور جو کہ لا سے اتھورائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیشن جج اور ایڈیشن سیشن ججز نے پاس any sentence authorized by law. That sentence will be confirmed by ہائی کورٹ. اچھا دیٹ اللہ نہ کرے کسی کو خود اپنی پناہ میں رکھے بھائی. تو جناب عالی لب لباب یہ رہا کہ آج میں نے آپ کو بتایا کانسٹیٹیوشن اینڈ پاورز آف کرمنل کورٹس اینڈ آفیسرس. اچھا جی جو پاورز ہیں ہمارے مجسٹریٹ کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں، میں نے سب بتا دیا آپ کو. یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں چیز رہ گئی، میں نے پوری بک کا پورا چیپٹر پڑھ دیا. ٹھیک ہے. گلے میں بھی درد ہو گیا، گلے میں بھی کھچ ہو گئی میری، لیکن کیا ہے میں نے بتا دیا. کوئی یہ نہ کرے دیدی یہ نہیں بتایا، آپ بھی یہ نہیں بتایا، یہ الفاظ مجھے نا سننے کو نہ ملے. ٹھیک ہے. سمجھے کہ میں نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہے نا، ٹیوشن جہاں سے بتاتی جاتی ہوں وہاں سے سوال آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پورے کوشچن آپ لوگ کی چیک کرتی ہوں، میں پورے کوشچن دیکھتی ہوں، میں سارا کچھ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی پیدا ہو سکے اور آپ لوگ کو ٹینشن نہ ہو اور آپ لوگ سکون کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو نا اور جو آپ کو سمجھ نہ آئے. میری بیٹی بیٹھی جمائیاں لے رہی ہیں، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، کیا کریں، کام بھی تو پورا کرنا ہے نا. اب یہ کہ نا وہ یہ تو مما کب بھی فارغ ہوں گے. اب 1 گھنٹہ ظاہر سی بات ہے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر پنکھے سارے آف ہوتے ہیں ہمارے، فین ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ اچھی ہو جائے، آپ لوگ آواز کا معیار بھی اچھا نظر آئے، آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے، آپ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو. کتنا کچھ کرتی ہوں میں، اس کا اجر تو مجھے اللہ میاں دیں گے. ویسے ہی مجھے اجر تو اللہ میاں ہی دیتے ہیں، بندے تو کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں دیتا. بندہ تو کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا. انسان تو ظاہر سی بات ہے انسان یہ کر سکتا ہے کہ اچھا کام کرے. اور جو مولا علی کا قول ہے نا کہ آپ نے نیکی کی اور آپ کو اس کا اجر برائی سے ملے گا، تو جو ہے آپ کو سمجھے کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی. آپ نے کسی سے اچھا کیا، میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، میں اچھا کرتی ہوں اور اس کا جو ہے صلہ مجھے برائی سے ملتا ہے، تو میں خوش ہوتی ہوں. ہاں بھائی میری نیکی اللہ میں نے قبول کر لی، آپ کی نیکی قبول ہو گئی. تو میں اتنا اچھا کام کر رہی ہوں اور آپ لوگ اس کا یوں دیں گے مجھے رسپانس کہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہاں بھائی اچھا لگا، سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا. بس تھوڑا سا مجھے گھنٹے کی ویڈیو پوری کرنی، میرے سارے کوشچن پورے ہو جائیں. پھر ان کو میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے بول کے، لیکن کیا کریں، نہیں بولیں گے تو ویڈیو کیسے بنے گی، یہ بھی تو بتا دیں نا آپ لوگ. اچھا تاہا آپ نے پوچھا تھا نا پروسیکیوٹر کا، تو اس کے لیے اگر جیسے کوئی غریب پرسن ہے تو آپ ہے نا مجسٹریٹ کے ساتھ اپلیکیشن دے دیں یا اپنے کسی وکیل سے بات کر لیں. ڈھیر سارے وکیل حیدرآباد ہے، کراچی ہے، اور جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے وہاں اپنے کسی اگر نہیں میرا ماشاء اللہ میرا پتہ ہے کہ میری ویڈیو ساؤتھ افریقہ ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے. تو جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے نا، امریکہ، ہر جگہ پوری دنیا میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اللہ میری آواز کہاں کہاں تک. اور ہم لوگ یقین کریں ویورز کی ہے نا، مطلب ہم لوگ ان لوگوں سے بات چیت کریں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. میں خود بہت سے ایسے لوگ ہیں، ابھی نیولی میرا ایک نیا بھائی بنا ہے زہیب، میں اس کو یہی کہتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں اب ہم دونوں جانتے، لیکن ہم لوگ جیسے تھرو میسنجر ہے، تھرو ہمارا جیسے نا ہم باتیں کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے ہم سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے، میسنجر کے تھرو کر لیتا ہے. تو یہ کمنٹ باکس یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. تو میں زہیب سے یہی کہتی ہوں، میں کہ بھائی بہن بنایا میں نے، بھائی بنایا اپنا. تو ہم حیران ہوتے کہ ہم وہ کہاں رہ رہے ہیں، ہم یہاں کراچی میں، وہ پنجاب سائڈ پہ، یا میں اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں امریکہ. تو میں حیران ہوتی ہوں مطلب ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ترقی کر لی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے نا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں میرا ویڈیو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، جہاں جیسے سوال آتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ نا سوالوں کے جواب دوں. اور کیونکہ نا آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، بالکل بھی پریشانی نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم نے پوچھا
اور جواب نہیں آیا. یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. میں پوری یقین کر ابھی میں سارا گھر کا کام کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے میں نے کھانا وانا ریڈی کر کے میں میری بیٹی ہسبینڈ میرے گھر سے بھی باہر گئے ہیں تھوڑا کام سے, تو ہم نے تھوڑا ماحول پرسکون آرام سے دیکھتے ہیں نا, تو پھر میں نے فٹافٹ ویڈیو بنا لی. میں کہا ایک گھنٹہ تقریباً بنا کے جتنا بھی بن جائے, گھنٹہ یا سے کم یا سے ابو, تو آپ لوگوں کو کوشچن بتاتی جاؤں میں. اچھا ایک بات ہے کہ چھوٹے کوشچن آتے ہیں پیپر کے اندر, obviously سب کو ہی پتا ہے یہ بات, تو ٹک لگانا ہے یا کچھ کرنا ہے. دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 2 مارچ 1898 میں جو ہوئی تھی یہ, ٹھیک ہے, مطلب ویئر از ایکسپینڈیڈ ٹو کنسولیٹ اینڈ امینڈ دا لا. اچھا this act may be called by the code of criminal procedure 1898 and it shall come into force on the first day of July 1898. کیا ہے یہ چھوٹا ہمارا یہ آپ کو یاد رکھنے کب سڈنلی کوئی بھی پوچھتے, آپ لا اسٹوڈنٹ ہے, آپ سے کوئی پوچھتے تھے بھائی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کب ہوئی تھی, کب کم انٹو فورس ہوئی تھی, کب اس کو مطلب لگایا گیا تھا, اس کو یوز کیا گیا تھا, آپ فوراً سوال کا جواب دیں گے فرسٹ ڈے آف جولائی 1898. مطلب اگر آپ اس طرح دیں گے تو آپ تو سمجھیں کیا آپ لوگ ہی نہیں بادشاہ, مہان, جینیس, انٹیلیجنٹ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, یاد کر لیجیے گا. پہلی بات یہ کہ فرسٹ ڈے آف جولائی 1898 کو CRPC کیم انٹو فورس ہوئی تھی, اور مطلب عمل میں آئی تھی, اختیار جو ہے جسے اس کا عمل میں آیا تھا, ٹھیک ہے. اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول, یہ کہاں پورے پاکستان میں, اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف پاکستان بٹ ان دا ایبسینس آف اینی اسپیسیفک پروویژن ٹو دا کنٹری contrary nothing herein contained shall affect any special or local area now in force or any special usage of power conferred or any special formal procedure prescribed by any law. اچھا جی یہ تو چھوڑیں, یہ پاکستان نے پوری جگہوں پر. اچھا دیکھیں ہمارے قبائلی ایریاز ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, جرگہ بیٹھتا ہے, اتنی بڑی سی لمبی سی داڑھی کے بزرگ بیٹھتے ہیں. ارے جو اللہ ٹف فیصلہ دے دیا اسی پہ عمل ہو گیا, بغیر ایک کاروکاری کی جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں. جہاں ہمارا قانون قبائلی علاقوں میں نہیں جاتا وہاں اس سے اسٹیبلٹی والے فیصلے ہوتے ہیں. لمبا سے ایک آدمی بیٹھ جائیں گے, لمبی سی داڑھی ہوگی, اور جو الٹا بیٹوں کا بلا جواز ناانصافی اپنی دے دیا سو دے دیا. اتنی مجھے غصہ آتا ہے, بھائی کس کا میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا پتھر مارو اس کو, اس بیچاری کو مار کے پتھر اس کو وہ کر دیا سنسار. ایک تو دکھ اتنا ہوتا ہے, پھر ایسی باتیں مجھے بہت ہرٹ کرتی ہیں. میں دن ہو جاتے ہیں میرے اس بات میں کہ اللہ ایسا کیوں, اللہ اپنی دعائیں مانگتی رہتی ہوں میں سب کے لیے. مطلب سنسار کر دو, ارے انسانی جان ہے, کوئی گڈا گڑیا تھوڑی ہے جس کو مار کے پتھر. پتہ نہیں کون سا واقعہ میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ ایسے پاگل سے, میں تو یہ کہتی ہوں ایسے جرگے میں ایسے بزرگوں کو پکڑ کے ان کو تھانے میں ڈالنا چاہیے. ان کو کیوں بکٹٹ کھلا چھوڑا ہوا ہے, کوئی سابی فیصلہ دے دیا. اور یہ ہوا کاروکاری میں بیچاری کسی, مطلب اگر کسی باپ یا کسی بھائی کو اپنا غصہ نکالنا ہے تو اپنی بہن کے اوپر الزام دھرتا ہے, اور الزام دھر کے اس کو کاروکاری کا آرڈر پاس ہو گیا. اور ہاں بھائی ہاں, ارے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, انسان کی جان ہے, عورت اتنی ارزاں شے نہیں ہے کہ عورت کو اب 2 ٹکے کی کیا بولوں, اس کو 2 ٹکے کا ویلیو کا بنا کے رکھ دیا ہے. ایسے بزرگ جو جرگے ورگے میں ہوتے ہیں نا, یہ تو پی ایم سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو پکڑ کے تھانے ڈالا جائے جو اس طرح کے اسٹوپڈیٹی پر مبنی فیصلے دیتے ہیں نا. تھوڑی شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو, لڑکیاں بھی انسان ہوتی ہیں. بس یہ پکڑا کاروکاری, اور کسی غیرت میں آ کے قتل کر دیا. اب غیرت میں کیا آ کے قتل کر دیا, زمین کا ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ زمین کا ڈسپیوٹ تھا. زمین بہن کا تو حصہ ہے, یہ تھوڑی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھ جاؤ گے. تو زمین کے حصے کے اوپر مسئلہ تھا. اس نے بھائی نے آ کے اس لڑکی کو مار دیا اور کہا میری غیرت میں آ کے قتل کیا میں نے, اور اس کو میں نے فلاں دیکھا تھا. جبکہ وہ لڑکی بیچاری یا اسکول میں تھی یا والا اسکول سے آ رہی تھی یا کیا تھا, اس کو کچلا کے مار دیا. اور اتنی گندی بات ہے کہ ان کو نہلاتے بھی نہیں ہیں اور ان کی قبریں بھی الگ بناتے ہیں. اب سمجھو کتنی بڑی بات ہے کہ نا, اچھی بات تھوڑی ہے کہ آپ ہے نا بلا سبب کسی کو ماریں اور کوٹیں اور اپنا غیظ و غضب اپنا رائٹ کہ ہمارا ہے, ہم لڑکے ہم مرد. ارے مرد جتنے مرد کے پاور ہیں اتنے لیڈیز کو بھی رائٹ حاصل ہیں, ان کی بھی زندگی ہے. بس پاگل بنایا ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. بس کیے جاؤ مارے جاؤ. عورتیں فری کی آ رہی ہیں,
اتنا مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ. اور دوسری بات، ہمارے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، شاید کسی سری لنکن مینیجر کو مارا گیا ہے، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹیل کیا ہے، لیکن اگر بلا سبب مار دیا گیا، مار کے ان کی لاش کو جلا دیا گیا، تو میں تو، اور بعد میں نعرے بھی لگائے گئے اس بات پہ، تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم اس ٹائپ کی حرکتیں نہیں کر سکتے. ہمیں تو اللہ نبی نے باقاعدہ، ہمارے نبی پاک نے ہمیں صلح صفائی سے اور اقلیتوں کے ساتھ اچھے رویے رہنے سے سکھایا ہے. ہمارے نبی پاک کو کتنی لیڈیز نے پتھر مارے، انہوں نے کچھ کہا کیا بد دعا دو، انہوں نے کہا نہیں میں بد دعا نہیں دوں گا، میں بد دعا نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں دوں گا، کیونکہ نا میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں دنیا کے لیے. تو کتنا ضد کیا گیا نبی پاک کو، کفار مشرکین، خاص ابو لہب، اس کے لعنت بے شمار، جس نے نبی پاک کو، کیا ابو سفیان، اس طرح کے جتنے بھی منحوس تھے نا، کتنا تنگ کیا تھا. کوئی تندور کی خاک پھینک دیا کرتا تھا، کوئی کانٹے بچھا دیا کرتا، کوئی اوجڑی رکھ دیا کرتا تھا، لیکن نبی پاک نے کبھی اف نہیں کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اور ہم کیا ہیں، ہم ان کے پیروی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ نے بلا سب، اس نے اگر نبی پاک کے نام کی تکذیب کی تھی یا بے حرمتی کی تھی، تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے آفس میں، پتہ چل جاتا. آپ اس کو پکڑ کے قانون کے حوالے کر دیتے. آپ نے اس کو مار کے، وہ ایک پردیسی آدمی، کیا پاکستان کا کانسیپٹ جائے گا دوسرے. اور بلکہ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، ایک کسی خبر پھیلتی ہے، سب سے پہلے انڈیا وہ اپنا تابڑا کھولتا ہے، دھڑم دھڑم ہے، وہ نہیں ہے ہیری، وہ پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ نا دھڑم تبلا بجتا تھا، بادشاہ نے یہ کہا. انڈیا تو متمنی رہتا ہے کہ ہاں بھائی، جیسی کوئی پاکستان کی ایسی خبر پھیلتی ہے، انڈیا اور اس کے ہواری ٹیلی ویژن والے، ہوئے میرا من کرتا ہے کہ منہ میں ایلفیاں ڈال دوں. میرا من کرتا ہے میں انڈیا جاؤں، جتنے بھی نیوز کاسٹرز ہیں نا، جتنے بھی بولنے والے ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ، ان کا منہ کھولو، بہت سمر بانڈ لیا جائے یا ایلفی مکس محلول، ان کے سب میں پور منہ میں کر کے اس کو سی دیا جائے. اتنا بک کرتے ہیں، اتنی پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، اتنی پاکستان آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، اتنی پاکستان پولیس کو کہتے ہیں کہ میرا من کرتا ہے میں موبائل میں ہاتھ ڈال کے ان کے منہ کو سی دوں. بس مطلب ہیلپ لیس ہے نا، لاچار ہے کہ ان کو کچھ کہہ سکتے. جہاں کوئی بات پاکستان کی ہو جائے، پھر دیکھیں اوف اللہ، نمک مرچی املی کٹارے سب لگا کے بیان کرتے ہیں، اتنا مزہ لے کے بیان کرتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے پاکستان کہ، اور کچھ اینکرز ایسے ہیں جو خود ہی پاکستان کے، ہمارے پاکستان کے جو باتیں نکال کے گندی، اگر ایف آئی آر کٹ گئی، کسی بچی نے کٹا دی تو چھوڑ دو ان کی جان. پاکستان کے میلے کپڑے چوراہے پہ جا کے کیوں دھو رہے ہیں؟ پاکستان کے جتنے افیئرز ہیں ان کو پاکستان میں یوٹیوب پہ جا کے اس کو ڈسکس نہ کیا، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. کچھ ہمارے کمپیئر اناؤنسر ایسے ہیں جو ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی جا کے ایسی گندی وہ ایف آئی آر بتاتے ہیں کہ بندہ شرم سے مر جاتا ہے. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ پاکستان کی ایف آئی آر پاکستان کے اندر رہنے دیں نا، پوری ڈسکشن فلی طور پہ کی جاتی ہے، جو کہ انتہا کی بری بات ہے. پاکستان کا نام پہلے ہمارا بھارت برابر میں بیٹھا ہوا ہے. ایک وہ منموہن ہے، کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، کشمیر ہمارا ہے. کشمیر تمہارا کہاں سے؟ کشمیر ہمارا ہے. خیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ عجیب سے نا، پتہ نہیں گندی گالی دینے والے عجیب خلقت ٹائپ کے جتنے بھی یہ ہیں یوٹیوبرز ہیں، ان کو دیکھ کے ایک تو فشار خون پر میرا تو بی پی لو ہو جاتا ہے. دیکھ کے میرا من کرتا ہے کہ منہ نوچ لوں. پھر پلس یہ کہ نا انڈین جو ہیں وہ اپنا تام تو بڑا بس پاکستان کی کوئی خبر گئی، پھر دیکھیں کیا عالم ہوتا ہے. لا انڈیا فرتے مسر سے پھول جاتا ہے. ارے بھائی آگے اس لیے سری لنکن مینیجر کو مار کے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا، اللہ میاں بس معاف کرے. خدا سب کو بخیریت زندگی گزرے، بخیریت اس کو موت نصیب کرے، میری سب کے لیے دعا ہے. لیکن جو بھی ہوا، اندر کیا کہانی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس سے پاکستان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا باہر ممالک میں. اور اس کے علاوہ جو پہلے سری لنکن ہمارے وہ پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے اس کا کرکٹ کا، اور ان کو موقع مل جائے گا. اور انڈیا تو ہل کے جل کے آرام سے گالیاں مزے لے کے گالیاں دے گا پاکستان کو.
تو خدارا پاکستان پہ رحم کریں، کچھ کرنے سے پہلے قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ قانون کس لیے بنایا گیا؟ قانون صرف اس لیے کہ چیئر بیٹھ کے آرڈر دینے کو تھوڑی بنایا گیا۔ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ جا کے اپنی کمپلینٹ کریں، آپ ایف آئی آر کٹائیں اس شخص کے خلاف، آپ پکڑ لیں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ناموس پیغمبر کی بے حرمتی کرتا ہے، نعوذ باللہ انسلٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کو پکڑیں اور تھانے میں جا کے جمع کرائیں، بھائی یہ شخص اس طرح کر رہا ہے اور اس کی بھی اچھی خاصی قیدیں ہیں، یہ تھوڑی کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ثبوت ملتا، پروف ملتا، اس کے بعد کیا جاتا نا۔ آپ خود کوئی ایسی چیز نہ کریں جس میں آپ انوالو ہو جائیں اور آپ کو پھر آگے کے لیے اس کے نا نتائج بہت مستدار ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے اس طرح، کیونکہ اب ہر انڈین جو ہے، ہر انڈین لگا پڑا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف بولا جائے۔ پاکستان کے خلاف ہر کسی کو موقع مل جاتا ہے بولنے کا۔ بس کیا کریں، اپنی عقلیں استعمال کریں اور کوشش کریں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ کوشش کریں کہ نا بالکل بھی کوشش کریں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے اندر رہ کے چلیں۔ نہیں سمجھ آتا ہے تو مجھے پوچھ لیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، بہت سارے وکیل جاننے والے ہیں، ان کو آپ کے لیے ہائر کر دوں گی۔ جن لوگوں نے سوال بھیجے ہیں ان کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ نہیں سمجھ آتا، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دے دیا۔ 1 گھنٹے کی اس سے اوپر کی ویڈیو میرا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ بس انشاءاللہ آپ کو پسند ہے، میری یہ دعا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ پہلی ریکویسٹ میری یہ آپ سے ہے کہ قانون بنا اس لیے کہ آپ کی پروٹیکشن کرے، آپ کی حفاظت کرے، اس لیے نہیں بنا ہے کہ آپ اس کو قانون میں لے کے اس کو کھلواڑ کریں اس کے ساتھ۔ یہ آگے پیچھے سوچ لیا کریں کہ جناب آگے پیچھے بہت لوگ بیٹھے ہیں جو آپ پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے ہر جگہ۔ آپ یقین کریں بیچارے آرمی نے انڈیا کے یوٹیوبرز کا کیا بگاڑا، کیا اکھاڑا، کتنی فحش گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ، اور بڑے ہل کی ہے، مطلب مزے لے لے کی ہلیریس انداز میں کہتے ہیں آج میں پاکستان کی برائی کرنے والا ہوں۔ ارے پاکستان تمہاری اماں کو یہاں پہ لا کے قتل کر دیا تھا جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ اتنا مجھے بہت خندق آتی ہے، بہت سوروز ہوتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ لیکن انڈیا ہے بھائی، اب انڈیا پہ انشاءاللہ کیا کریں۔ اب دیکھیں مودی صاحب کی داڑھی کتنی لمبی ہو گئی ہے، وہ بیچارے دکھ میں ان کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی ہے، وہ پاکستان کے خلاف بول کے کھڑے ہو جاتے، ہٹلر نما آدمی۔ ہٹلر کا بھی یہی تھا، آخر میں دیکھو کیسا مرا ہے وہ منوس۔ ان کو تو میرے خیال میں جلانے کا زندگی میں جل جائیں گے، آپ دیکھیے گا آپ لوگ یہ نا، ان کو ارتھی چتا اور وہ سندر کی لکڑی گھی کچھ نہیں، یہ کھڑے ایسے کسی دن جل جائیں گے، پاکستان کی دشمنی کی آگ میں جل کے مر جائیں گے۔ اف میرے اللہ۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا ساس سندوں والی بات پہ اور اس پہ، تو بھائی یہ تو ان سے یہ وہ مطلب لڑیں گی وہ مل بھی جائیں گی، اس لیے ان کا کوئی ٹینشن نہ لیں، سسرال میں رہیں آرام کے ساتھ، اور دوسروں اپنے میاں کا بھی خیال رکھیں۔ ہسبینڈ بیچارہ اس چیز میں سفر کرتے ہیں، وہ بیچارے معصوم پھنس جاتے ہیں کہ ماں کے پارٹ لیں بیوی کا پارٹ لیں، اس لیے ذرا خیال اور دھیرج سے رہیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے تو کچھ ہو نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو مسئلہ اس لیے شادی کی ہے تو پھر تھوڑا برداشت، تھوڑا پتا مار لیں، تھوڑا کمپرومائز کر لیں، اپنے میاں کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بہت سارا پیسہ میاں لائے یا ایسا کچھ نہ کریں، سکون سے تھوڑے میں بھی خوش رہیں اور بہت سارے میں بھی خوش رہیں۔ اللہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، میاں کو ٹارچر دینا کہ اس کو مارنا پیٹنا، اس سے کہہ رہا ہے اپنے میاں کو آرام دیں، اپنے بچے کو اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ اللہ میں خود ہی اسباب، میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو اتنا ٹارچر دیتی ہیں کہ وہ بندہ مینٹل ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کریں، میاں پیسہ رزق رب کی ذات دیتی اور پیسہ عورت کے نصیب سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، نمازیں پڑھیں اور رزق کی فراوانی کی دعائیں مانگیں، کیونکہ یہی ہم مسلم ہیں۔ اللہ کا میں تو شکر کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان اور سید بنایا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ کے۔ شکر کریں، نمازیں پڑھیں، آپ کی رزق میں خود بخود برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، فجر پہ اٹھتے نہیں ہیں اور پھر شکوہ کرتے کہ رزق نہیں ہے اپنے، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے، اب شادی کے بعد اپنے شوہر کو بھی آرام دیں، اپنے منہ کو بھی آرام دیں، اپنے بچوں کو بھی سکون سے رکھیں، تھوڑا بہت جیسا بھی ہے گزارا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر پھر بھی نہیں، شازیہ بیوی کو دوبارہ بول رہی ہوں، نہیں سیٹنگ ہوتی تو پھر مجھے بتا دیں کہ ڈیورس کے ہم پیپر داخل کر دیں گے۔ کوشش کریں، بچے ہیں کمپرومائز، بچے بیچارے سفر کرتے ہیں اس مار پیٹ میں، ان تمام جھگڑوں میں بیچارے بچے سفر کرتے ہیں، ذرا وہ کہاں جائیں؟ ماں باپ لڑتے ہیں، بچے بیچارے سفر کرتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ مل جل کے رہیں، تھوڑے میں خوش رہیں،
پھر بھی اگر ساس رندے یا ہسبینڈ کے سے کوئی مار پیٹ ہوتی ہے کچھ ہے تو کورٹ جا کے ڈیورس کا کریں. پھر مجھے بتا دیجیے گا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. اگر ہو جائے تو مجھے میسج کر دیجیے گا. فون نمبر تو آپ کے پاس میرا ہے نا, تو میں آپ کو کوٹری کے یا حیدرآباد کے جہاں آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتا دوں گی. جہاں کی ریزرویشن حیدرآباد کی ہے نا, حیدرآباد میں ہی ہوگا انشاءاللہ. تو مجھے اگر نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں گی جو سیٹ اپ ہوگا. پیسے رہے پیسے میں اپنی جیب سے دے دوں گی, آپ ٹینشن نہ لیں, میں ہوں نا, اس لیے ٹینشن نہ لیں. خیال رکھیں اپنا بھی بچوں کا بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی دوبارہ بات میں کہوں گی کہ اپنا کہ کمپرومائز کر لیں, کیونکہ شادی ہو گئی, شادی کے بعد بس وہیں کوشش کرنے کے گزارا ہو جائے. میاں اچھا ہے برا ہے جیسا بھی کم آمدنی ہے جو بھی ہے گزارا کر لیں, کیونکہ بچے سفر کریں گے آپ کے, بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. تو خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا جناب. اور سوالات کے جواب نے دے دیے, ڈیفینیشن بھی دے دی. پھر بھی کوئی ایسی بات ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی ایمبیگوئٹی رہ گئی تو مجھے بتا دیجیے. مجھے سیدہ فوزیہ ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. اس اپنے پن کے ساتھ جہاں رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجیے گا اگر کوئی ایمبیگوئٹی رہ جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, سب کا خیال رکھیے گا, اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.